ایک پیر صاحب ہر ہفتے کے دن اپنے مرید کے پاس کھانا کھانے جاتے تھے۔ مرید کی بیوی کو یہ سب بہت برا لگتا تھا۔ ایک دن مرید کی بیوی نے اس سے کہا، یہ تمہارا کیسا پیر ہے، اذان ہو جاتی ہے پھر بھی تمہارے پیر کو پیٹ بھرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ اپنے پیر سے پوچھو تو صحیح وہ نماز پڑھتے بھی ہے یا نہیں۔ مرید کو اپنی بیوی کی یہ بات معقول لگی اور اس نے جا کر اپنے پیر صاحب سے یہ بات کہہ دی۔ پیر صاحب نے بات سن کر ایک گہرا سانس لیا اور پھر اس کے بعد بولے کہ اس ملک میں ہمارے جوڑ کا کوئی نہیں، اس لیے ہم اس ملک میں نماز نہیں پڑھتے، ہم صرف مدینہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بات سن کر مرید نے کہا، مجھے تو آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے لیکن میری بیوی اس بات کو نہیں مانے گی۔ پیر صاحب نے کہا کہ اپنی بیوی سے جا کر کہو کہ میں ظاہری طور پر بے نمازی ہوں مگر اندر سے میں پکا نمازی ہوں، سارا دن اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ مرید نے جا کر اپنی بیوی سے یہ بات کہی۔ اس کو یہ جواب بڑا عجیب سا لگا مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ ادھر پیر جی کی الٹے دنوں کی گنتی شروع ہو گئی۔ پیر جی نے اپنے مرید کی بیوی کے دل کو مو لینے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور اپنے کچھ مریدوں کو کہا، تم یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک کھنڈر مکان میں جاؤ اور فلاں وقت پر اس مکان میں آگ لگا دو اور 5 منٹ بعد آگ بجھا دینا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد پیر صاحب کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا تو اچانک پیر صاحب پانی پانی کہنے لگے۔ پیر صاحب کے مرید بھاگے بھاگے گئے اور ایک گلاس پانی لے آئے۔ پیر صاحب نے کہا، گلاس کا کام نہیں، بالٹیاں بھر کر پانی لاؤ۔ لہٰذا پانی کی بالٹیاں لائی گئیں۔ پیر صاحب نے وہ بالٹیاں زمین پر بہا دیں اور کچھ تھوڑی دیر بعد سکون سے بیٹھ گئے۔ تو اسی مرید نے پیر صاحب سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ پیر صاحب نے بتایا، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک مکان میں آگ لگ گئی تھی تو میں پانی ڈال کر وہ آگ بجھا رہا تھا۔ مرید یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا اور سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ گھر جا کر اپنی بیوی کو بتایا، تم خواہ مخواہ میرے پیر صاحب پر شک کرتی ہو، آج انہوں نے اس طرح ایک مکان کی آگ بجھائی ہے۔ اس کی بیوی یہ بات سن کر بڑی حیران ہوئی۔ اس نے اس واقعے کی تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ یہ بات درست ہے۔ کچھ دنوں کے بعد مرید کی بیوی نے ایک میٹھا کیک بنایا اور اس میں چینی نہیں ڈالی۔ اس کا شوہر وہ کیک اپنے پیر صاحب کے پاس لے گیا۔ پیر صاحب نے جب کیک کھانا شروع کیا تو وہ ان کو پھیکا محسوس ہوا۔ پیر صاحب نے اپنے مرید سے کہا، یہ کیک تو پھیکا ہے۔ مرید واپس اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کیک میں چینی نہیں ڈالی؟ اس کی بیوی نے کہا، میں نے تو چینی ڈالی ہے۔ پیر صاحب سے کہو کہ دوسری طرف سے کیک کو چیک کریں، شاید اس طرف چینی کی مقدار کم ہو۔ پیر صاحب نے دوسری طرف سے بھی چیک کیا، وہی حال تھا۔ مرید واپس گھر آیا اور اپنی بیوی سے لڑنا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی اسی انتظار میں تھی۔ اس نے ڈنڈا اٹھایا اور پیر صاحب کی طرف لپکی۔ پیر صاحب نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، جھوٹے انسان، تجھے 5 میل کے فاصلے پر لگی آگ کا تو معلوم ہو گیا مگر سامنے پڑے کیک میں چینی کا نہ پتہ چل سکا۔ چل بھاگ یہاں سے، اگر آئندہ دوبارہ نظر آیا تو پورے محلے کے لوگوں سے تمہاری پٹائی کرواؤں گی۔ عورت کی یہ چالاکی دیکھ کر پیر صاحب وہاں سے چلتے بنے۔ پیر صاحب کو جاتا دیکھ کر اس عورت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ پیر صاحب سے کہو کہ جاتے جاتے ہماری بھینس پر پھونک مارتے جائیں۔ اس کے بیٹے نے جا کر پیر صاحب سے کہا تو پیر صاحب نے کہا کہ بھینس کہاں ہے؟ بھینس کے پاس جا کر وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے، بیٹا یہ بھینس تو نہیں گدھا ہے۔ اس لڑکے نے اپنی ماں سے جا کر کہا، ماں جی وہاں بھینس تو موجود نہیں، گدھا کھڑا ہے۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا جا کر پیر صاحب سے کہو یہ باہر سے گدھا ہے مگر اندر سے یہ بھینس ہے۔ جب لڑکے نے جا کر یہ بات پیر صاحب کو بتائی تو پیر صاحب آگ بگولا ہو گئے۔ تو مریدنی نے کہا، جیسے آپ اندر سے نمازی ہیں اور باہر سے بے نمازی، اسی طرح یہ باہر سے گدھا ہے اور اندر سے بھینس۔ کیا تم اندر سے نمازی ہو سکتے ہو تو یہ گدھا بھینس نہیں بن سکتا۔ عورت کی یہ بات سن کر پیر صاحب شرمندہ ہو گئے اور فوراً وہاں سے نکل جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔